یہ ان دنوں کی بات ہے جب بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا اور ہمارے پیارے وطن کا حصہ تھا۔ کمپنی کی طرف سے فرید کو ڈھاکہ جانے کا حکم ملا اور تنخواہ بھی دگنی کر دی گئی۔ ان دنوں وہاں حالات پرامن تھے، تاہم بیٹے کی جدائی نے افسردہ کر دیا تھا۔ فرید کے جانے کے بعد جی اداس رہنے لگا۔ تنخواہ معقول تھی، نہیں چاہتی تھی میری خاطر نوکری چھوڑ دے، جبکہ وہ کہتا تھا آپ یہاں اکیلی ہیں، میں مشرقی پاکستان نہیں جاتا، نوکری چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اسے ملازمت چھوڑنے کی اجازت نہ دی اور وہ ڈھاکہ چلا گیا۔ 2 سال بعد جب وہ واپس آیا تو مجھے احساس ہوا کہ اب بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے۔ میں اس کے انتظار میں وقت گزار رہی تھی، لیکن وہ کس کے انتظار میں گھر سے دوری برداشت کر رہا تھا۔ وہ وہاں تنہا رہتا تھا۔ بے شک اچھے خطوط پر پرورش ہوئی تھی، تاہم جوانی میں زیادہ عرصے کی تنہائی انسان کو افسردہ خاطر کر دیتی ہے۔ وہ بھی پجمردہ و اداس دکھائی دیتا تھا۔ فرید کا چہرہ بجھا بجھا دیکھ کر لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ وہ 1 ماہ کی چھٹی پر آیا تھا اور میں چاہتی تھی انہی دنوں اسے دولہا بنا دیکھوں۔ جب فرید سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے کہا، ماں جیسے آپ کی مرضی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، امیر گھر کی لڑکی نہ ہو بلکہ غریب گھر سے بہو لانا۔ رشتہ طے کرتے وقت کسی طمع اور لالچ کو دل میں جگہ نہ دینا۔ ایسی شادیاں شاذ و نادر ہی کامیاب ہوتی ہیں جن کی بنیاد طمع اور لالچ پر استوار ہو۔ فرید کو کمپنی کی طرف سے ڈھاکہ میں ہاؤس رینٹ تب ہی مل سکتا تھا جب وہ شادی شدہ ہو۔ ماں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ رہیں، لیکن مکان کا کرایہ کمپنی صرف اپنے شادی شدہ کارکنوں کو ہی دیتی ہے۔ بیٹے کی منشا پا کر میں نے محلے میں واقف کار خواتین سے مدعا بیان کر دیا۔ 15 دن بعد ایک پڑوسن کے توسط سے اچھا رشتہ مل گیا۔ ان دنوں ہم ملتان اور وہ خانے وال میں رہائش پذیر تھے۔ جب خانے وال لڑکی دیکھنے گئی تو سچ کہتی ہوں میں نے لڑکی کے والدین کی غربت پر ترس کھا کر رشتہ طے کر لیا، اور لڑکی کے سوا ہم نے اس گھر سے کچھ نہ لیا۔ خدا کی کرنی 1 سال بعد یکے بعد دیگرے میری بہو یعنی فاخرہ کے والدین راہی ملک عدم ہو گئے۔ مرتے وقت دونوں نے ایک ہی استدعا کی تھی کہ خدارا ہماری بچی کا خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ دینا، تمہارے سوا اس بچی کا اور کوئی نہیں۔ میں نے صدق دل سے پہلے فاخرہ کے والد اور کچھ عرصے بعد اس کی قریب المرگ ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کی بچی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گی، بلکہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کا خیال رکھوں گی۔ فرید کی شادی کے بعد میں اور فاخرہ فرید کے ساتھ ڈھاکہ چلے آئے۔ کمپنی کو اس نے اطلاع کر دی تھی کہ اب وہ فیملی والا ہے، لہٰذا ڈھاکہ میں آتے ہی اسے کمپنی نے رہائش بھی مہیا کر دی۔ ہم نے رفتہ رفتہ گھر کو سیٹ کیا، ساس بہو میں پیار بڑھنے لگا۔ اس جگہ نہ اس کے رشتے دار تھے اور نہ میرے، بس ہم دونوں ہی تھے جو ایک دوسرے کے رشتے دار تھے، یا پھر فرید تھا جو صبح آفس چلا جاتا تو شام کو لوٹتا۔ ارد گرد سب بنگالی رہتے تھے۔ ہماری ان سے جان پہچان نہ ہوئی کہ ان کی بولی ہم نہ سمجھ سکتے تھے۔ فاخرہ سلح جو تھی، بات میں مین میخ نکالا میرا بھی شیوا نہ تھا۔ دونوں مل کر گھریلو کام کاج میں لگی رہتی، یوں پیار و محبت کی فضا بنتی گئی۔ فرید شام کو تھکا ہارا آتا، محبت کرنے والی ماں اور مخلص بیوی کا استقبال اسے سکون پہنچاتا۔ فاخرہ کا پیار بھرا دل سارا دن اپنے محبوب جیون ساتھی کے انتظار میں محو رہتا۔ اس کی آمد بہار کا جھونکا بن جاتی۔ کبھی فرید کو کام کی وجہ سے دیر ہو جاتی تو فاخرہ اس وقت تک کھانا نہ کھاتی جب تک وہ نہ آ جاتا۔ حالانکہ میں اصرار کرتی کہ بیٹی تم کھا لو، جانے وہ کب تک آئے، صبح سے بھوکی بیٹھی ہو، مگر اسے فرید کے بغیر نوالا توڑنا بھی گوارا نہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 3 برس بیت گئے، لیکن اللہ نے اولاد نہ دی۔ اس دوران ماہر لیڈی ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، انہوں نے بتایا کہ لڑکی میں نقص نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا اولاد ہو جائے گی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ کچھ دنوں سے بہو اداس اور اس کی طبیعت گری گری ہے۔ ایک روز پوچھا، بیٹی کیا سبب ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے ماں جی، اس نے جواب دیا۔ فکر مند ہو گئی کہ میرے بیٹے کی پرسکون زندگی اور اس کی خوشی اپنی شریک حیات سے وابستہ تھی۔ ایک روز فرید اخبار لایا تو اس کے ایک صفحہ پر بچوں کی تصویریں تھیں۔ یہ بچوں کا صفحہ تھا۔ بہو اس صفحہ پر شائع ایک خوبصورت گول مٹول بچے کی تصویر چوم رہی تھی۔ اسے میری آمد کی خبر نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر دل بھر آیا کہ وہ تصویر کو ہونٹوں سے لگائے رو رہی تھی۔ اب احوال سمجھ گئی کہ اس کو اپنے بے اولاد ہونے کا شدت سے احساس تھا، اسی سبب وہ اداس رہنے لگی تھی، شاید مایوس ہو گئی تھی۔ میں نے فاخرہ کو گلے لگا لیا، اسے سمجھایا کہ مایوس نہ ہو، کسی لیڈی ڈاکٹر نے تم میں نقص نہیں بتایا، ضرور اللہ مہربانی کرے گا اور تمہیں اولاد کی خوشی نصیب ہوگی۔ فرید گھر آیا تو اسے احوال دیا۔
اس نے بھی بیوی کو تسلی دی کہ غم نہ کرو، یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہے دے، تم صرف دعا کیا کرو۔ ہمارے نصیب میں اگر یہ نعمت نہیں تب بھی ہم کو اس محرومی کا غم نہ کرنا چاہیے۔ ہم کو ایک دوسرے کا پیار نصیب ہے اور یہ بڑی چیز ہے۔ میں وقتاً فوقتاً بہو کو سمجھاتی، اس کی دل جوئی کرتی، مگر اس کی پیاسی ممتا کو اولاد کی تڑپ رہتی۔ شاید یہ فطری امر تھا۔ ڈھاکہ میں ہم کو رہتے 5 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران کئی بار مغربی پاکستان گئے۔ ملتان میں اپنا مکان تھا جس کی دیکھ بھال میری ایک خالہ زاد بہن کرتی تھی۔ جب گھر آتے یہاں بھی میں اچھے ڈاکٹروں کے پاس بہو کو لے کر گئی کہ شاید ان کے علاج سے ہماری اور اس کی مراد بار آئے، مگر گود ہری نہ ہوئی۔ ڈھاکہ میں ہم جہاں رہتے تھے قریب ہی منیب الرحمان کا مکان تھا۔ یہ شخص بنگالی تھا اور فیکٹری میں مینیجر کا معاون تھا۔ فرید سے سلام دعا تھی۔ اس کی والدہ سے میری اور اس کی بہنوں منورہ اور خورشیدہ سے فاخرہ کی دوستی ہو گئی۔ پردیس میں یہ جان پہچان غنیمت لگی۔ بے شک مشرقی پاکستان بھی ان دنوں ہمارا وطن تھا، لیکن زبان مختلف ہونے سے لگتا تھا ہم پردیس میں ہیں۔ منیب کے گھر والوں سے اسی باعث دوستی ہوئی تھی کہ وہ اردو سمجھتے تھے اور بول بھی سکتے تھے۔ منیب کا ایک بیٹا اور بیٹی کمسن تھے، یہ دادی کے پاس تھے، جبکہ بیوی نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بظاہر منیب بہت ملنسار اور مہذب تھا، خدا جانے بیوی سے کیوں نہ بنی۔ ہم اس موضوع پر بات نہ کرتے، لیکن معصوم بچوں پر بہت پیار آتا۔ اس کا بیٹا 8 برس اور بیٹی ماریا ابھی صرف 4 سال کی تھی۔ ماریا کو فاخرہ بہت پیار کرتی، وہ اس کے ساتھ ہل گئی۔ بچی خود دوڑ کر ہمارے گھر آ جاتی، تبھی اس کے پیچھے کبھی منیب، کبھی اس کی ماں یا بہنیں آ جاتی۔ اس طرح آنا جانا بڑھ گیا۔ فاخرہ منیب کو بھائی کہنے لگی۔ ملتان میں ہمارے گھر کا ماحول محتاط قسم کا تھا، کسی غیر کو منہ بولا بھائی بنانے کی اجازت نہ تھی۔ وہاں ہم پردہ کرتی تھیں، لیکن ماریا کی وجہ سے ڈھاکہ میں بہو پر پابندی لگائی اور نہ اعتراض کیا، بلکہ منیب ماریا کو ہمارے گھر سے لینے آتا تو روز ہی بہو سے بات کر لیتا۔ بھائی کہنے کی وجہ سے وہ اس شخص سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ اس پر فرید نے اعتراض نہ کیا کہ ڈھاکہ میں صرف اسی ایک گھرانے سے جان پہچان تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ماریا فاخرہ سے حد درجہ مانوس ہو گئی۔ ماں کی محبت سے محروم یہ بچی در حقیقت میری بہو کو ماں جیسا سمجھنے لگی تھی۔ تبھی صبح اٹھتے ہی وہ آنٹی فاخرہ کی رٹ لگا دیتی۔ جب اسے کوئی ہمارے گھر چھوڑ جاتا تو واپس جانے کا نام نہ لیتی، حتیٰ کہ شام ہو جاتی، تب منیب خود لینے آ جاتا۔ بلا شبہ بچوں سے زندگی پر رونق ہوتی ہے۔ ماریا بہت پرکشش بچی تھی، سانولی سلونی۔ اس بچی کی پیاری پیاری باتیں دل موہ لیتی تھی۔ فاخرہ اس سے اب اردو میں بات کرتی تو وہ سمجھ لیتی اور ننھے منھے جملوں میں جواب دیتی۔ فاخرہ اور فرید دونوں اس سے پیار کرتے تھے۔ وہ ہی نہیں، میں بھی اس کی منتظر رہتی، کسی دن نہ آتی تو خود لینے چلی جاتی۔ اس بچی کے توسط سے دونوں گھرانے ایک دوسرے کے خاصے نزدیک آ گئے تھے۔ ایک روز باتوں باتوں میں منیب نے فرید سے کہا، دوست تم لوگوں کی ماریا سے محبت دیکھ کر میں اللہ سے ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو بھی اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے۔ اگر آپ پسند کریں تو یہاں ایک سنیاسی بابا ہے، اس کے پاس لیے چلتا ہوں آپ میاں بیوی کو، وہ دعا دے گا، انشاءاللہ مراد بار آگی، کیونکہ میرے کئی دوست اس سنیاسی کی دعا سے صاحب اولاد ہو چکے ہیں۔ میاں بیوی دونوں کو دعا کھانی ہوگی، آزما کر دیکھ لو۔ فرید نے کہا، دوست میں سنیاسیوں کے پاس جانا درست نہیں جانتا اور غیر شرعی باتوں سے دور بھاگتا ہوں، میں اس کے پاس نہ جاؤں گا۔ گھر آ کر مجھے بتایا کہ ماں منیب ایسا کہہ رہا تھا، مگر میں نے منع کر دیا۔ جانے وہ آدمی کیسے عمل کرتا ہو، کالے جادو میں تو حرام حلال کی تمیز نہیں ہوتی۔ فاخرہ کے کانوں میں یہ بات پڑی تو سر ہو گئی کہ امی جان آپ میرے ساتھ چلیے، ایک بار آزمانا تو چاہیے۔ فاخرہ کا دل رکھنے کو میں نے منیب کو اعتماد میں لے لیا، اور جب ایک روز فرید ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا، بہو کو ساتھ لے کر منیب کے ہمراہ اس جادوگر کے ٹھکانے پر چلی گئی۔ وہ ڈھاکہ سے 40 میل دور ایک گاؤں کے پاس ویرانے میں قیام پذیر تھا۔ اس کا حلیہ ہندو جوگیوں جیسا تھا۔ اس نے فاخرہ سے کچھ سوالات کیے اور فرید کے بارے میں مجھ سے معلومات لیں۔ پھر فاخرہ کو ایک دوا دی کہ یہ 3 دن پانی سے کھانی ہے۔ کچھ منتر بھی پڑھے تھے۔ کہنے لگا اس لڑکی پر اثر ہے، اسی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، میں چیلا کاٹوں گا۔ منیب کے ہمراہ 7 دفعہ وقتاً فوقتاً ہم اس بنگالی جادوگر کے پاس گئے۔ وہ ہر بار اپنے ہاتھ سے دوا بنا کر فاخرہ کو پلاتا۔ اس نے بند کلیاں بھی دیں کہ بغیر کھولے گھر میں دفن کر دینا۔ آخری بار جب ہم اس شخص کے پاس سے لوٹے تو اس رات اچانک فاخرہ کو دورہ پڑ گیا اور اس کی حالت غیر ہو گئی۔ میں ڈر گئی، دعا کی، اے اللہ میری بہو ٹھیک ہو جائے، وعدہ کرتی ہوں اب کبھی اسے لے کر اس جادوگر کے پاس نہ جاؤں گی۔ فرید بھی پریشان تھا
کہ اچانک فاخرہ کو کیا ہوا جو وہ چیخیں مارنے لگی اور فرش پر گر کر دوہری ہو گئی، ایسے تڑپنے لگی جیسے ذبح کی ہوئی بکری جان دیتے وقت تڑپنے لگتی ہے۔ خوف سے میں نے فرید کو نہ بتایا کہ سنیاسی بابا کے پاس جاتے رہے ہیں اور وہ فاخرہ کو جانے کیسی دوا پلاتا رہا ہے۔ 20 منٹ بعد فاخرہ کا دورہ ختم ہو گیا، وہ بے سدھ ہو گئی۔ فرید نے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا، وہ سو گئی۔ رات بھر سوتی رہی اور ہم ماں بیٹا اس کے سراہنے جاگتے رہے۔ صبح وہ اٹھی تو آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، رنگت پیلی اتنی جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ تاہم اس نے رات والے دورے کے بارے میں کوئی بات نہ کی، جیسے خبر ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ میں اس واقعے کے بعد ازحد خوف زدہ تھی، سوچتی تھی بہو کی اس حالت کی میں ہی ذمہ دار ہوں۔ جانے وہ جادوگر کیسا تھا اور کس قسم کی دوا پلاتا تھا جو میری بہو کا ایسا حال ہوا ہے۔ اے کاش میں منیب کے کہنے میں نہ آتی اور اپنا ایمان کمزور نہ کرتی۔ منیب کو حال بتایا، اس نے کہا کہ بے شک ابو اور فاخرہ وہاں نہ جائے، میں خود جا کر بابا کو سارا حال بتاتا ہوں، دیکھو وہ کیا کہتا ہے، شاید کوئی توڑ اس کے پاس ہوگا۔ وہ اکیلا ہی وہاں گیا۔ بابا نے ایک بوتل دی کہ اس پانی پر منتر پڑا ہے، یہ اس اثر کا توڑ ہے جو فاخرہ پر ہوا ہے، یہ پانی پلاؤ گے تو صحیح ہو جائے گی اور دوبارہ دورہ نہ پڑے گا۔ ڈرتے ڈرتے پانی بہو کو پلایا، 7 دن پلاتی رہی جیسا منیب کو سنیاسی نے ہدایت کی تھی۔ شکر ہے کہ بہو کو دوبارہ دورہ نہیں پڑا، لیکن وہ اب بہت زیادہ تند خو ہو گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے کبھی غصہ یا جھگڑا نہیں کیا تھا۔ وہ بات بات پر چیزیں پٹخنے لگی، مجھ پر چلانے اور شوہر پر غصہ کرنے لگی۔ لگتا تھا جیسے وہ فاخرہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہستی ہے جو یکسر بدل گئی ہے۔ جب فاخرہ کے جھگڑے فرید کے ساتھ بڑھنے لگے تو میرا بیٹا بیچارہ گھبرا گیا۔ وہ اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، اگر اسے ہلکا سا بخار بھی ہو جاتا تو رات بھر اس کے سرہانے جا کر گزار دیتا، اس کا جھوٹا پانی پی کر دعا کرتا کہ اے خدا فاخرہ کی بیماری مجھے ہو جائے اور میری بیوی ٹھیک ہو جائے۔ فاخرہ ٹھیک نہ ہوئی۔ فرید نے اپنے باس سے بات کی اور خواہش کی اس کو مغربی پاکستان بھیج دیا جائے۔ یوں ہم فاخرہ کو لے کر ملتان آ گئے۔ یہاں فرید کی ڈیوٹی کراچی میں لگی۔ اس نے آفس سے چھٹی لے لی کیونکہ ایسی حالت میں اپنی شریک حیات کو چھوڑ کر وہ دوسرے شہر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ ملتان آ کر فاخرہ کی حالت زیادہ خراب رہنے لگی۔ اب وہ رونے لگتی تو بلا وجہ گھنٹوں روتی رہتی، تنہائی میں منیب کا نام لے لے کر پکارتی۔ جب میں پوچھتی فاخرہ بیٹی بتاؤ تو صحیح، آخر تم منیب کو کیوں پکارتی ہو، تو کہتی وہ مجھے سنیاسی کے پاس لے کر گیا تھا اور بیمار کر دیا، اب وہی اس بیماری سے نجات دلوائے گا۔ کبھی کہتی اسی نے مجھ پر جادو کرایا ہے، اب میرے اندر آگ سی بھڑکتی رہتی ہے، سانس لینا دشوار ہو گیا ہے۔ اماں تم نہیں جانتی، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ فاخرہ واقعی بیمار تھی، اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ اس پر سختی یا غصہ کیا جائے۔ وہ ایک مجبور مخلوق نظر آتی، پتا بھی کھڑکتا تو ڈر جاتی۔ ڈاکٹروں کی سمجھ میں اس کی بیماری نہ آ سکی۔ مشورہ دیا کہ ماہر نفسیات سے علاج کرائے، ان کو بھی دکھایا لیکن ذرا فرق نہ آیا۔ وہ دوا دیتے تو خواب آور ہوتی، کھا کر سو جاتی، جب اٹھتی سراسیمہ اور وحشت زدہ ہوتی۔ میرا پرسکون رہنے والا بیٹا ان دنوں اتنا پریشان تھا کہ زندگی بھر نہ ہوا تھا۔ میری اپنی حالت دیوانوں کی سی ہو چکی تھی۔ بالآخر فرید کی ملازمت جاتی رہی، جمع پونجی بہو کے علاج پر ختم ہو گئی۔ میں ہر نماز کے بعد حالات سدھرنے کی دعا کرتی، لیکن ہماری زندگی میں اب سکون کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آخر سمجھ میں یہی آیا کہ بیٹے کو حقیقت حال سے آگاہ کر دوں تاکہ وہ خود کو اس سنیاسی کے پاس لے جائے۔ تبھی فاخرہ کی حالت اس کو بیان کر کے مدد کی درخواست کروں گی۔ فرید کو احوال بتایا۔ پہلے تو وہ بہت خفا ہوا کہ اماں آپ سے یہ امید نہ تھی۔ مجھ کو ہمیشہ اللہ پر پختہ ایمان رکھنے کی تلقین کی اور خود سنیاسی کے چکر میں پڑ گئی۔ بہرحال کوئی چارہ نہ دیکھ کر فاخرہ کو ڈھاکہ لے جانے پر بدقتیں تمام وہ راضی ہوا۔ ہم نے اپنا مکان فروخت کر دیا اور رقم پلے سے باندھ کر ڈھاکہ آ گئے۔ کمپنی کی رہائش تو باقی نہ رہی تھی، ناچار منیب کے گھر قیام کرنا پڑا۔ حیرت کی بات کہ منیب کو دیکھتے ہی فاخرہ کی حالت اچھی ہو گئی۔ وہ تندرست نظر آنے لگی، ہر کسی سے نارمل انداز میں باتیں کرتی تھی اور اپنے شوہر کو دیکھتی تھی تو تیوری پر بال ڈال لیتی تھی۔ یہ ہمارے لیے بڑے سہانے روح دن تھے۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ میں سنیاسی بابا کا ٹھکانہ جانتی ہوں، تم اب منیب کو ساتھ نہ لو، بلکہ ہم دونوں اس شخص کے پاس چلتے ہیں۔ جانتی تھی کہ فاخرہ ہمارے ہمراہ چلنے پر راضی نہ ہوگی، لہٰذا اسے منیب کے گھر چھوڑ کر میں اور فرید سنیاسی کے پاس گئے۔ اسے فاخرہ کی حالت سے آگاہ کیا۔ فرید نے بھی آہوزاری کی کہ یہ کیا ہوا ہے، کیوں میرا گھر برباد ہو رہا ہے۔
عزت و ناموس خاک میں مل گئی ہے۔ میری بیوی میرے سامنے غیر آدمی کا نام لے لے کر تڑپتی ہے اور اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ اس کی حالت مردوں سے بدتر ہے۔ اس آہوزاری پر سنیاسی کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے کہا، نذرانہ دو گے تو معاملہ سلجھ جائے گا۔ مطلوبہ نذرانہ اس جادوگر کے سامنے رکھ دیا۔ تب کہا، اگر پہلے مل جاتے تو میں وہ عمل نہ کرتا جس کی وجہ سے تمہاری بیوی فاتر العقل ہو گئی ہے۔ دراصل منیب نے اس پر جادو کرایا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے بابا، تم کچھ کرو کہ جادو کا اثر زائل ہو جائے اور فاخرہ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ پیار و محبت سے رہنے لگے۔ مجھے دوبارہ عملیات کرنے ہوں گے۔ عملیات کے لیے اس نے عجیب و غریب چیزیں منگوائیں، کالے بکرے کی سری اور الو وغیرہ۔ یہ اشیاء ہم کو بڑی مشکل سے ملی۔ پھر کسی جانور کے خون سے لکھے گئے منتر جنتر دیے۔ کہا، یہ 40 دن تک پلانا ہے۔ لڑکی آہستہ آہستہ حواسوں میں آ جائے گی، جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔ لیکن عمل کے لیے مجھے اس کے سر کے بال اور استعمال شدہ کپڑے لا کر دو۔ جو ہی ہم سنیاسی کے پاس سے منیب کے گھر لوٹے، ہم کو دیکھ کر فاخرہ چلانے لگی کہ جاؤ جاؤ، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں اب یہیں رہوں گی ڈھاکہ میں، مجھے طلاق دو، تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ فرید نے اس کے واہ ویلا کرنے کا اثر نہ لیا۔ ماہر دماغی امراض کے ڈاکٹر کی دوا کھلائی اور ہم بمشکل ایئرپورٹ تک لائے۔ دوا بھی منورہ نے کھلائی تو اس نے کھائی۔ یوں ہم ملتان آئے۔ اب وہ ڈھاکہ چلاتی مگر فرید اس کی باتوں پر دھیان نہ دیتا۔ بنگالی جادوگر کے دیے ہوئے تعویذ میں نے بڑی دقت سے اسے پلائے۔ آدھی رات کو سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ میری بہو صحت یاب ہو جائے۔ آخر میری دعا قبول ہوئی، فاخرہ ٹھیک ہونے لگی، اسے قرار آنے لگا، وحشت کم ہو گئی مگر چوپ لگ گئی۔ گھنٹوں ایک جگہ بیٹھی رہتی اور منہ سے کچھ نہ بولتی۔ فرید نے بہت صبر و تحمل سے پیار و محبت سے کام لیا۔ تب وہ خود منہ سے پھوٹی کہ منیب نے مجھے بہکایا اور مجھ پر جادو کرایا، آپ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اپنی بچی ماریا سے محبت کے صلے میں وہ آپ کی غیر موجودگی میں مجھے بہکاتا تھا۔ اس نے مزید کچھ باتیں بھی فرید کو بتائیں۔ فاخرہ کے منہ سے یہ باتیں سن کر فرید کے دل کی عجیب حالت ہو گئی، سکون لٹ گیا اور محبت بھرا دل پارا پارا ہو گیا۔ کافی دنوں سے سوچ و بچار میں ڈوبا رہا۔ بالآخر کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ اس نے منیب کو خط لکھا کہ میری بیوی تمہارے عشق میں پاگل ہوئی ہے، بہتر ہے کہ تم اس کو اپنا لو اور میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ اسے خط ملتے ہی جواب آ گیا۔ منیب نے تحریر کیا تھا، دوست، بیوی کو طلاق دینے کی غلطی مت کرنا، میری روٹھی ہوئی بیوی گھر آ گئی ہے، میں فاخرہ کو نہیں اپنا سکتا۔ یہ خط فرید نے فاخرہ کو دیا۔ اس نے پڑھا تو رنگ اڑ گیا، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، فرید کے پاؤں پکڑ کر معافیاں مانگنے لگی اور منیب کو گالیاں دینے لگی، کہتی کہ اس نے مجھ پر جادو کرایا تھا، اب مجھے اس سے نفرت ہے، شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ فرید آخر ایک مرد تھا، اس کی غیرت پر چوٹ لگی تھی۔ مجھ سے کہا، ماں، اب یہ عورت مجھے کبھی سکون نہ دے سکے گی، خواہ یہ سونے کی بن جائے۔ میری نظروں میں اس کی قدر و قیمت کھوٹے سکے سے زیادہ نہیں رہی۔ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں صدمے سے نڈھال اور دم بخود تھی۔ بہو کا رونا بھی دیکھا نہ جاتا، اس کا کوئی سہارا نہ تھا، ہم اسے گھر بدر نہیں کر سکتے تھے۔ پھر مجھے اس کے والدین سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا کہ جب تک زندہ رہوں گی تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھوں گی اور کبھی گھر سے نہیں جانے دوں گی۔ عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی۔ آخر کار میں نے فرید کو سمجھا بجھا کر منا لیا کہ وہ فاخرہ کو اس موڑ پر بے سہارا نہ کرے، جبکہ اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ وہ سنیاسی بابا کی دوا اولاد کی خواہش میں کھاتی رہی ہے۔ ممکن ہے اس دوا کے اثر سے اس کے اعصاب متاثر ہوئے ہوں۔ تم نے آنکھوں سے اپنی بیوی کا کوئی گناہ نہیں دیکھا اور نہ میں نے دیکھا ہے۔ فاخرہ کو طلاق دینا یا علیحدگی اختیار کرنا زیادتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس امر پر معاف نہ کرے گا۔ میری باتوں کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا اور میں اپنے رب کی خوشنودی چاہتی تھی، لہٰذا ہم فاخرہ کو بے سہارا کرنے سے باز رہے۔ رفتہ رفتہ حالات معمول پر آتے گئے۔ فاخرہ پہلے جیسی پیار و محبت کرنے والی بن گئی۔ گھر میں سکون کی فضا قائم ہو گئی تو میں نے بیٹے سے کہا کہ جو رقم باقی ہے اس سے کاروبار کر لو، اللہ برکت دے گا، لیکن پہلے ہم عمرہ پر چلتے ہیں۔ ہم نے عمرہ کیا، دل کو مزید سکون ملا، اور پھر عمرہ سے آتے ہی فرید کو ایک دوسری اچھی ملازمت مل گئی۔ جو رقم باقی تھی اس سے ہم نے ایک چھوٹے علاقے میں چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ زندگی پھر سے اسی طرح رواں دواں ہو گئی۔ میرا بیٹا اپنی بیوی سے پہلے جیسی محبت نہیں کرتا، مگر اللہ کے خوف سے وہ اسے پہلے کی طرح رکھے ہوئے تھا۔ لاکھ بار شکر کرتی ہوں کہ اللہ نے میری تربیت کی لاج رکھ لی۔ میرا وہ بیٹا
جو ہمیشہ اسکول اور کالج میں فرسٹ پوزیشن لا کر میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا رہا، اس نے اس بار بھی ماں کی لاج رکھ لی اور میرے سمجھانے پر فاخرہ کو طلاق نہ دی، بلکہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر اسے حسن سلوک رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے لختے جگر کو اپنی اس نیکی کا اجر ضرور ملے گا۔ میری عمر 80 سال ہے اور فاخرہ اس ضعیفی میں میرا بیٹی کی طرح خیال رکھتی ہے، اور یہ اسی نیکی کا اجر ہے۔ سچ ہے کہ اللہ کسی کی نیکی اور حسن سلوک کو رائگاں نہیں کرتا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔